دعا کرنی ہے، لیکن اللہ کے لیے جن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اس اینگل سے بھی ذرا سوچیں۔ حضرت عمر نے ایک بچے کو کہا تھا نا، روک میرے لیے دعا کر، صحابہ حیران ہو گئے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفۃ المسلمین، بچے کو کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں اس کی ذات کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے دعا کرواتا ہوں۔ لوگوں سے دعا کروائیے لیکن لوگوں کی دعا لیجئے، لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے اور لوگوں سے دعا لیجئے۔ اس کی کیا وجہ؟ حضرت ابو درداء کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتے کی، یعنی ایک پورے قبیلے کی فرشتوں کی ایک قسم کی ڈیوٹی لگی ہے، جب بھی کوئی مسلمان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اپنے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جس وقت اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ عطا کر، تو فوراً آسمان سے ایک فرشتہ اتر آتا ہے، اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو دعا بندہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ میرے بھائی کو مشکلات سے نکال، وہ پیچھے فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور بعض روایات میں لَكَ بِمِثْلِهِ، اللہ اس بندے کو بھی مشکلات سے نکال، اللہ میرے بھائی کو 10 لاکھ دے، اے اللہ اس بندے کو بھی 10 لاکھ دے۔ تو دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، تیری اللہ نے کس اینگل میں قبول کرنی ہے کس اینگل میں نہیں کرنی، یہ جو فرشتہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے یہ گناہوں سے پاک صاف ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا کہ نہیں، اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوا، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہاں یہ ظرف کی بات ہے، دل کھلا کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء جن کی یہ روایت ہے کہ فرشتہ پیچھے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تیرے حق میں بھی ایسے ہی قبول ہو، ان کے بارے میں صحیح سند سے آتا ہے کہ ان کے 360 دوست تھے، 360، اور وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے 360 دوستوں کا نام لے کے دعا کیا کرتے تھے۔ اور ابو درداء کے بارے میں یہ آتا ہے وہ صرف اپنے ہی دوستوں کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں تھے مانگتے، تو اپنے دوستوں کے لیے جو جو مانگتے تھے اللہ ان کے گھر میں وہ بھیج دیتا تھا۔ میں اور آپ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، بخیل ہے وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک، کیسے کیسے محدثین گزرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حسن بن عیسیٰ کو دیکھ لیا ایک دن، عیسائی خوبصورت نوجوان، خوب روح، تندرست، تن و من، لمبا چوڑا، انتہائی حسین و جمیل۔ پوچھا کون ہے؟ کہا وہی عیسائی نوجوان۔ اچھا حسن بن عیسیٰ ہے؟ جی جی، جس کے بڑے تذکرے ہیں خوبصورتی کے اور نوجوانی کے اور روب کے اور تمکنت کے۔ اس کے حسن سے اتنا مرعوب ہوئے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کیا حسن بن عیسیٰ کا یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ کیا حسن بن عیسیٰ کا یہ چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ 3 دن نہیں گزرے حسن بن عیسیٰ عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر لیتے۔ میں اور آپ، ہمارا ظرف کیا ہے؟ یہ محدثین ہے جن کا ظرف ہے کہ کسی عیسائی کو بھی دیکھا ہے اور اس کی کوئی عادت اچھی لگی ہے تو اللہ سے مانگنے اللہ اس کو بھی آگ سے بچا لے، ہمیں بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچا لے۔ کبھی غور کرنا جس بندے کی دعا کی وجہ سے حسن بن عیسیٰ جیسوں نے، ایک نے نہیں سینکڑوں نے اسلام قبول کیا، خود اس کا جنت میں مقام کیا ہوگا۔